اچھا، ایسے افراد جو کھڑے رہتے ہیں، اب دیکھیں جب انسان کھڑا رہتا ہے تو خون کا فلو تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے، جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے خون گاڑھا ہوتا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام تو ایسا جو میرا بھائی ہے جو کھڑے ہونے کا کام جس کا زیادہ ہے، جب کھا رہا ہے نا، پانی لے ٹپ میں، اس میں 2-3 چمچ نمک کے ڈال دے، اور جب پانی گرم کرے نا تو اس میں نیم کے پتے ڈال دے۔ اب نیم کے پتے ڈال کے اس نے ابال لیا، ابال کے نمک ڈال کے اس میں پاؤں تھوڑی دیر رکھے، نہیں تو پاؤں کے اوپر ایسے پکڑ کے نا اوپر ڈالے، تو انشاءاللہ دیکھیں 2 منٹ بھی دور ہے، 2 منٹ سے پہلے اس نے کہا دینا کہ میرے پاؤں بھی فریش ہیں، جسم ہر چیز اوکے ہو گئی۔ کتنا آسان علاج ہے جی، جب بھی باہر سے گھر آئیں تو یہ علاج کریں سب لوگ۔ اچھا کہہ رہے جی کیا ہیپاٹائٹس بی کا بھی آپ کے پاس علاج ہے؟ میرے جسم پر گلٹیاں ہیں، جگر فیٹی ہے، گلے میں بلغم ہے، کمزوری بھی ہے۔ غلام حسین صاحب اسلام آباد سے سوال کر رہے ہیں جی۔ یہ کیا سوال تھا؟ دوبارہ بولیے پہلے گا۔ انہوں نے کہا جی کیا ہیپاٹائٹس کا علاج ہے کہ میرے جسم پر گلٹیاں ہیں، جگر فیٹی ہے، گلے میں بلغم ہے، کمزوری بھی ہے۔ اچھا، سب سے پہلی بات، علاج اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات اس کی آپ کو نوعیت سمجھ آ جائے، اس کی رپورٹس کیا کہہ رہی ہیں وہ سمجھ آ جائے، تشخیص اچھی ہو جائے۔ ایسا جو کریٹیکل پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ٹوٹکوں کے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ آپ اپنی رپورٹس ہمیں سینڈ کر دیں، اس کو ہم چیک کر کے آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بتا دیں گے کہ جو گلٹیاں ہوتی ہیں یہ خشکی جب بڑھتی ہے، ساتھ سردی بڑھتی ہے، پہلے سردی خشکی پھر خشکی سردی، اس میں جسم کے اوپر گلٹیاں آ جاتی ہیں۔ اب اگر ان کا سائز چھوٹا ہو تو اس میں دوائیوں سے علاج بالکل ممکن ہے، الحمدللہ بہت سارے پیشنٹ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر ایسے پیشنٹ کی گلٹیاں بڑی ہوں تو پھر اس کا حل آپریٹ ہوتا ہے۔ گلٹیوں کے لیے بہت سارے نسخے ہیں، بڑا سادہ سے ایک نسخہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ریوند خطائی لے لے 50 گرام، کوڈ انڈین لے لیں 50 گرام، اس کا فائن پاؤڈر کر لیں، ایک کیپسول روزانہ کا استعمال کرنا شروع کر دیں، تو اس سے بھی الحمدللہ بہت سارے پیشنٹ کو فائدہ ہوا ہے۔ ایک بہن سوال کر رہی ہیں کہ میری بیٹی کو سرائسس ہے، سر میں اور خون کی کمی ہے، بھوک نہیں لگتی، چہرے کا رنگ بھی پھیکا ہے، علاج بتائیں جی۔ چہرے کا رنگ بھی پھیکا ہے، خون کی کمی ہے، بھوک نہیں لگتی اور سرائسس بھی ہے۔ اچھا جی، 2-3 چیزیں لے لیں۔ اب ایک تو خون کی کمی ہے، دوسرا سورائسس۔ اب اس میں نا ایک چیز یاد رکھیں، سورائسس ویسے ہی نہیں ہو جاتا، پہلے کانسٹیپیشن رہنا شروع ہو جاتی ہے، اب جب اس کا علاج نہیں کیا جاتا تو پھر بواسیر کی طرف طبیعت چلی جاتی ہے، پھر اس سے آگے سورائسس ہو جاتا ہے۔ اب سورائسس پوری جلد کے اوپر آپ کے نا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چھلکے نہیں اترتے، وہ چھلکے جو اترتے ہیں نا اسے سورائسس کہتے ہیں، اور پہلے تھوڑی سی جگہ پہ ہوگا، پھر ایسا یہ خبیث قسم کا مرض ہے، یہ پوری باڈی پہ چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہاتھ کے یہ فرنٹ سائڈ، بیک سائڈ، اور یہ پورے جسم پہ آ جاتا ہے۔ اور یہ زیادہ تر ایسے افراد کو ہوتا ہے جو گوشت کا استعمال، مٹن، بیف، چکن کا استعمال بہت کرتے ہیں، مرغن اغذیہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، مرچ مسالے بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو ایسے پیشنٹ سب سے پہلے مرغن اغذیہ، مرچ مسالہ چھوڑ کے سبزیاں، ویجیٹیرین بنے، کدو، توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی، حلوہ، کدو، دال، مونگ وغیرہ سبزیاں کھائیں، بغیر مرچ کے کھائیں، ابال کے کھائیں یا ہلکا سا دیسی گھی ڈال کے کھائیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا علاج بڑا سادہ سا ہے۔ اور جہاں پہ اب چھلکے یا وہ زخم ہو وہاں پہ 100 گرام آپ لے لیں ویزلین، 10 گرام کافور لے کے مرم بنا کے وہ جسم پہ لگا دیا جائے تو اس سے سکون ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ استعمال کریں، اس کے ساتھ آپ اگر شربت عناب کا استعمال کر لیں تو بڑا بہترین ہے، اس سے بھی سورائسس ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی جتنی چیزیں ہیں جو گرم تر گرم ہے، تر گرم چیزوں سے اس کا علاج بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے۔ خون کی کمی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ منقع لے لیں 7 دانے، رات کو اس کو بھگو دیں، اب صبح اٹھ کے اس کا پانی بھی پی لیں، منقع بھی کھا لیں، اور یہ صرف اور صرف لمبا نہیں، زیادہ عرصہ نہیں، 21 دن کریں، اس کے بعد جا کے رپورٹ کروا لیں، انشاءاللہ خون کی کمی پوری ہو چکی ہوگی۔